یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ اگر کوئی یوں کہے کہ اگر اسلام حق نہ ہوتا نا تب بھی میں اسلام ہی کو حق مانتا، ایسا کہنا کیسا ہے؟ بالکل غلط ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ پہلی بات تو یہ کہ اسلام کے ناحق ہونے میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اب وہ اسلام سے وابستگی کا ایک مطلب یہ کہ جو ہوتا ہے نا کہ اس کو کہتے ہیں ڈائلاگ، اس کو کہتے ہیں کہ ایسی باتیں کر کے سامنے والوں کو متاثر کرنے کی ایک ناکام کوشش کرنا، اور یہ اکثر وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ جب انہیں کوئی اور چیز تو نظر نہیں آتی مثبت کہ جس سے وہ مرکز نگاہ بن سکیں، جس سے وہ محفل کے اندر سب کو اپنے طرف متوجہ کر سکیں، جس کی بنا پر کچھ معمولی سی ہی صحیح کوئی عزت اور شہرت حاصل کر سکیں، تو اس قسم کے شارٹ کٹ بول کر اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بہت مضبوط ایمان والے ہیں، اور جب لوگ ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو وقتی طور پہ اسے حظ نفس حاصل ہوتا ہے۔ یہ نفس و شیطان ہمیں تباہ کر کے دم لیں گے۔ ایسے شخص کو تجدید ایمان، تجدید نکاح کرنا چاہیے کہ کم از کم فرضی اعتبار سے ہی صحیح، لیکن اس نے یہ کہہ دیا کہ اسلام ناحق بھی ہو سکتا ہے، ہوتا بھی تو میں وابستہ رہتا۔ اچھا، پہلی بات تو یہ کہ ایک تو ناحق نہیں ہے، یہ آپ نے فرضی طور پہ ہی چلے کر لیا، یہ بھی غلط، اور دوسری بات یہ کہ یہ کہنا بھی بالکل غلط ہے کہ کوئی چیز اگر ناحق ہو میں تب بھی اس کے ساتھ وابستہ ہوتا۔ کیسے ہوتے بھئی آپ؟ کیوں ہوتے؟ ناحق کے ساتھ کیوں ہوتے؟ یا آپ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ اسلام اتنا حق ہے کہ ناحق ہو ہی نہیں سکتا، میں اسی کے ساتھ وابستہ رہتا ہر صورت میں؟ پھر بھی آپ کی بات کا جو موقف ہے نا کہ آپ اسلام کی حقانیت کو واضح کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی نہیں، یہ اپنی بڑک مار رہے ہیں آپ، بس خالی اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے بہت ہی مضبوط ایمان والا ثابت کرنے کی ایک ناکام سی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے سامنے تو کامیاب رہے ہو سکتا ہے لیکن شریعت کی نگاہوں میں انتہائی ناکام۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور جتنے دیکھنے والے ہمیں دیکھ رہے ہیں، ایسے خاص طور پہ جو یونیورسٹیز میں، کالجز میں، اسکولز میں بچے پڑھ رہے ہیں، آفس اس کے اندر آپ بیٹھے ہوتے ہیں اور آپس میں لوگ جو ناواقف شریعت ہوتے ہیں اس قسم کی باتیں بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم مذہب کی تائید میں کر رہے ہیں، حالانکہ وہ مذہب کے خلاف جا رہی ہوتی ہیں۔